بڑی بحثیں اس معاملے میں ہمارے یہاں ران کو چھپانے کے بارے میں کی گئی ہیں۔ اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، وہ روایتوں میں بھی آتا ہے، اور بلکہ اس سے آگے بھی ہے کہ جب سیدنا عثمان آئے تو آپ نے ڈھانپ لیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بتا دیا کہ اس کا تعلق موقع موقع سے ہوتا ہے، حالات سے ہوتا ہے۔ کھیل کود کا لباس اور ہوگا، گھروں کا لباس اور ہوگا، ان سب چیزوں کا تہذیبی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جس کو سطر کہا جاتا ہے وہ شرم گاہوں کا ڈھانپنا ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آپ سب پر رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا ہے جی جو ہے نا کیا سنا 70 کے معاملے میں ہے، اور جو ہے نا کیا 70 کے معاملے میں گامدی صاحب جو نے سمجھایا ہے نا وہ غلط سمجھایا ہے، اور یہ ترجمہ بھی ایسا کرنا غلط ہے۔ ہم آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام پر جو ہے نا کیا سنا گامدی صاحب کا وہ 70 کے معاملے میں جو ہے نا وہ تصور اس کو سن لیں، اور ہم آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے نا کیا سنا کتاب بھیجی ہماری طرف، جو ہے نا کیا سنا بے سے لے کے والناس تک، یہ ساری کی ساری ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ واقعی فرمایا ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، تو شرم گاہوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ 70 جو کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، جو یہ جو 70 کو کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ شرمگاہ اس کو ڈھانپ رکھو، تو اس سے پوچھو غامدی صاحب سے باقی بچے گا کیا؟ 70 تو ویسے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تو سب کچھ دیکھنے کا ہوتا ہے، اور لوگ میل ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں میل ہونے کی ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں ڈراموں وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اس پر انسان میل ہوتا ہے۔ 70 کو تو انسان 70 پر تو میل ہی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے وہ پیش کیا جاتا ہے نا وہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، اور وہی وہ انسان میل ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہی غلط ہے، ترجمہ ہی بالکل ہی غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیش کیا ہے، اور کہا ہے جو نا وہ پاکیزہ عورت کی طرف دیکھو، اس نے کیسے اپنی حفاظت کی، اور وہ تمہاری رہنما ہے، عورتوں کو کہا ہے۔ اور جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا ہے، دیکھو سب کچھ ہونے کے باوجود اس یوسف علیہ السلام میری رہنمائی پر عمل کر رہے ہیں، برہان میری کتاب پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے کہا جو شرم گاہوں کی حفاظت ڈھانپ کے رکھو، تو اس کا مطلب یہی ہے جو نا کیا ہے یہ کافی سارے جو حصے ہیں جو نا سب کو ڈھانپ کے رکھو، اور یہ چیزیں مسلمانوں کا کلچر نہیں ہیں، ہاں یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے، ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈھانپی جائیں، مرد بھی ڈھانپے اور عورتیں بھی ڈھانپیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو نا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا کیا سنا ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جو ہے نا کیا سنا آپ کو سمجھانی ہے، اور آپ اس پر غور بھی کرنا ہے سب نے۔ ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب ایک جیسے صلاحیت نہیں استعمال کرتے، اور کوئی گانے والا بن گیا، کوئی جو ہے نا کیا سنا گلوکار بن گیا، کوئی ہیرو بن گیا، کوئی ہیروئن بن گئی، یہ سارے لوگ جو ہے نا مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں یا غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ نا کیا سنا اپنی فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، اور بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ سب کچھ دکھانے کے باوجود جو ہے نا کیا سنا ہمیں سارا کچھ کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ سارا کچھ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا ہے، اور غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ باقی رہ جو اس میں تھوڑی سی وہ گندی چیزیں دکھا جاتے ہیں۔ اب گندی چیزیں جو دکھا جاتے ہیں یہ ان کا فعل ہے، اور ان کو نہ دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں جو گندا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک ہو گئے نا۔ آپ ان گندی چیزوں کو نہ دیکھیں، اگر وہ دکھا رہے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا جو بڑے گناہوں سے بچو، تو یہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہوتے، گناہ کر رہے ہوتے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہوتے جس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑو، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور شرک کی بخشش نہیں ہے۔
یہ اس کا پتہ آپ کو سب کو پتہ ہے، جو شرک کی بخشش نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک نے جو نا کیا ہے سنا اس کا وزن ہوگا جو ہے نا کیا ہے سنا، ہاں جو شرک آ گیا تو پھر وزن ہی ختم ہو گیا۔ تو اس معاملے میں ان لوگوں کو فتوے نہیں دینا۔ ہمارے گھروں میں بچے ایسے ہوتے ہیں ہاں جو فلموں ڈراموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، گانے بجا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تو جانتے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے مہر لگا دی، شرک نہیں کرنا، میں اس کی بخشش نہیں ہے، باقی میری مرضی ہے، میں بخشوں نہ بخشوں، تم ٹھیکیدار ہو، تم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، تم یہ نہ دیکھو جو نا انجمن کیا کر رہی ہے، جو نا کیا ایسا نا وہ ہیروئن کیا کر رہی ہے اور تم ایسے لگ جاؤ، تم ہیروئن اس طرح نہیں بن سکتے۔ جو بن گئے ہیں، جو بنے جے رہتے ہیں، وہ اللہ پر چھوڑو، ان کی غلطیاں ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ گندے جو نا کیا ایسا نا کام نہ دیکھو، باقی سب کچھ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے، اور تمہیں جو نا کیا ایسا نا اچھی زندگی سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ گندی چیزیں اللہ پر سپرد کر دو، وہ شرک نہیں ہے، اس کے بعد وہ گناہ ہے، اور گناہ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، اور اس پر فتوے بھی نہیں لگانے اپنے، اور اس پر جبر نہیں کرنا۔ جو آپ کا بچہ ہیرو بن گیا ہے یا ہیروئن بن گئی ہے اس کو کہو گے تو وہ باغی ہو جائے گا۔ جس طرح عطا اللہ کو جو اس کے باپ نے جو اگر کہتا گانے بجا لیکن احتیاط کر، تو عطا اللہ ایسے عطا اللہ نہ بنتا، اس کے ساتھ پیو اب دادے والا مولوی والا فلسفہ جو جھاڑا ہے وہ ایسا نکلا ہے، کیا بن گیا ہے۔ جب آپ بچوں کے اوپر اگر وہ آپ کا ہیرو بن گیا، وہ آپ کا جو نا کیا سنا ہیروئن بن گئی، اور ان پر آپ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ کچھ کرتے ہیں جو کرنے کا ہی نہیں ہوتا، اور پھر جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت کچھ ہوتا ہے، وہ کرواتے رہتے ہیں سارا کچھ۔ مثلا میری بیٹی ہے یا آپ کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے میری اس سے شادی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، چپر چڑھ کر دیا آپ نے، قہر توڑ دیا آپ نے، کیا کرتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے۔ بھاگ جانے کے بعد وہ جس کے ساتھ بھاگتی ہے، وہ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بہت کچھ اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہیروئن، اگر آپ کی بیٹی ہیروئن بن رہی ہے تو آپ جبر نہیں کرنا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ کافی سارے گناہوں سے بچ جائے گی، جو آپ اگر اس کو اس حال پہ چھوڑ دیں گے تو ویسے تو آپ سے بھاگ جائے گی وہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، جو ہیروئن بتاتی ہیں، جو جب ہمارا ماں باپ بہن بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہیروئن بتاتی ہیں جو ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو ہیروئن جو بن جاتی ہیں، بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ اس کو پتہ ہے جو آپ باہر نکل جائیں تو بس ان کو ساتھ رکھیں اور ان کو احتیاط سمجھاتے رہیں، اور وہ کافی سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، اللہ پاک نے پاکیزہ زندگی نا دی ہے اور قرآن کریم ہے، تو یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، زہر ہے، یہ ہمارے اوپر نا کیا سنا ارد گرد سارا کچھ ہے، تو اللہ پاک نے شرک کا کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ گامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں جو قرآن کا معنی یہی ہے، 70 وہی چیز ہے، یہ گامدی صاحب قرآن کے خلاف بات کہہ رہے ہیں۔ وہاں کہا گیا جو شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ڈھانپ کے رکھیں، اور مجھے یہ بتائیں، ایمانداری سے بتانا ہے، گامدی سے پوچھو، اگر 70 یہ جو ہے تو وہ تو دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی، یہ ٹی وی میں سارا کچھ دکھایا جاتا ہے، جو نہ کیا سنا غیر مسلم یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ سارا چیزیں تو اور دکھائی جاتی ہیں، اس پہ انسان میل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دوسری چیز دکھائی جائے جو نا 70 دکھایا جائے تو ویسے اس میں تو ویسے انسان منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ گامدی صاحب کو میری یہ پیغام پہنچا دو، میری ویڈیو سب پر شیئر کرو، جو گامدی کا یہ تصور ہی غلط ہے کہ 70 کو ڈھانپ رکھو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں گے وہ قرآن میں تو 70 کا ہے یہ کو نا، تو بچے ہماری کھڑے ہو جائیں گے، بچے ہمارے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے سامنے، وہ کہیں گے قرآن نے تو 70 کا کہا ہے۔ اگر باقی حصے قرآن کہہ دیتا نا، ہاں کہہ دیتا نا باقی حصے جو ترجمہ گامدی کر رہا ہے، ہاں اگر یہ ترجمہ جنا کہ ایسا ہماری بچیاں اور ہمارے بچے لیں گے تو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے قرآن نے 70 کا کہا ہے، باقی چیزیں ہم اوپن دکھاتے ہیں، بچیاں بھی کہیں گے اوپن دکھاتے ہیں، تم مامے لگتے ہو، تم ہمارے ٹھیکیدار رکھتے ہو، اور تم جو نا یہ ترجمہ بھی غلط کیا گیا ہے، ترجمہ بھی غلط کیا گیا ہے۔ سب قرآن کریم کی آپ اسٹڈی کریں گے تو ترجمہ بھی غلط کیا گیا ہے، بالکل ہی غلط کیا گیا ہے ترجمہ۔ ہاں کہ ایسا گامدی نے بھی ترجمہ اس کا غلط کیا، جو شرمگاہ وہی ہوتی ہے، بس اس کو ڈھانپ کے رکھو، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے بالکل۔ ہاں اس میں صرف اللہ پاک نے یہ فرمایا جو آپ نے، ہاں وہی سے جو ہے نا کیا ایسا نا جو
ضروری ہیں وہ دکھائیں، باقی کا احتیاط کریں اور پاکیزہ زندگی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کی کو پیش کیا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائی اور سمجھدار لوگوں جتنے بھی ہیں ان کو بھی سمجھایا جو تمہارے بچے اگر باہر نکلیں گانا بانا جو کچھ کریں، یہ اللہ پاک کو نہیں پتہ جو بچے نکلیں گے گانے، کوئی ہیرو بن جائے گا، کوئی گانے والا بن جائے گا، جو یہ ڈرامے پہ کھیلیں گے اور یہ گندی چیزیں میں دکھائیں. تو اللہ جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا. اس نے قرآن میں مہر لگا دی. اس نے کہا شرک نہیں کرنا، باقی گناہ ہیں وہ میں رب ہوں، میرے بندے ہیں، تم ٹھیکیدار لگتے ہو، تم مامے لگتے ہو، بس تمہیں انہیں سمجھاتے رہو، بھائی احتیاط کرو بیٹا، احتیاط کرو بیٹیاں، احتیاط کرو. یہ خیال کرنے بڑوں کا کام ہی تو یہی ہوتا ہے. ہاں اگر یہ 70 کا ترجمہ جو گاندھی نے کیا اگر لوگے تو اگر اس کا ترجمہ اس کو کہو اپنی اصلاح کرے. اگر یہ ہمارے بچے اس کا ترجمہ لے کے کھڑے ہوں گے تو ہماری بچیاں کہیں گی وہ تو شرم گاہ ہے، بس تھوڑا سا کپڑا ادھر رکھو آگے پیچھے رکھو تو باقی سب نا اللہ نے منع تو نہیں کیا. یہ گاندھی صاحب جو ترجمہ پڑھا رہے ہیں یہ تو بالکل کفر ہے، ایسی بات ہی کہنا ہے، ایسا ترجمہ ہی پیش کرنا کفر ہے. ہماری بچیاں کھڑی ہو جائیں گی، ہمارا گریبان پکڑ لیں گی، عدالت میں چلی جائیں گی، ہاں ہمیں گھسیٹیں گی، وہ کہیں گی یہاں جو ہے نا کیسے نا قرآن میں صرف گاندھی نے ترجمہ کیا ہے یہی ہے، اور جو ہے نا کیسے نا باقی ہم دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارا باپ کیوں ہم سے روکتا ہے. ہاں کہ کون سا معاشرہ ہمیں دکھا رہے، اللہ نے کہا دکھائی آؤ، تم مامے لگتے ہو. ہاں تو یہ سارا ترجمہ ہی غلط ہے. قرآن کی یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے. قرآن کی یہ تو تعلیم، اگر یہ تعلیم ہوتی تو میاں بیوی کے رشتے کیوں قائم کرتا قرآن، بہن بھائیوں کے رشتے کیوں قائم کرتا قرآن، پاکیزہ زندگی کیوں لے کے آتا قرآن. ہاں تو ان ساری باتوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. میرا نمبر ہے 0347389901. رات کو 9 بجے فارغ ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اور ہمارا یہ حق ہے جواب دینا. جو ہے نا کہ ایسا نا 9 10 11 بجے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کبھی میرا آپ سے رابطہ نہ ہو سکے تو سمجھ لینا میں ایک مزدور آدمی، مزدوری کرتا رہتا ہوں اپنے، تو سمجھ لینا یار کہیں مصروف ہوگا، دوسرے تیسرے دن بات کر لینا ہے. اور آپ کو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو اپنی اصلاح کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے نا کیسے نا ارد گرد کو پیش کریں. بھائی گامدی کے میں نے وہ پروگرام اپنے پروگرام پہ شوٹ کیا ہے، اور یہ گامدی صاحب اور یہ سارے مسلمانوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ سارا کے سارا قرآن کے خلاف کیا ہے. اللہ پاک ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین اور مومنین کی زندگی اور جتنے بھی مومن اور انبیاء ان کی زندگی پاکیزہ ہے. اور ان کو ہم یہ نہیں اپنے بچوں کو کہنا جو وہ زری سا کپڑا ہے شرم گاہ ہے، وہی شرم گاہ ہے اور اس کو ڈھانپ کے رکھو اور وہی اسی کا اللہ پاک نے حکم دیا. ہم کہہ بھی نہیں سکتے، یہ ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے. اللہ حافظ.